السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 19 ستمبر ہے۔ آج کی کئی تازہ ترین خبریں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں، اور یہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ لدھیانہ شہر کے فیلڈ گنج چوک پر واقع تاریخی جامع مسجد لدھیانہ میں شاہی امام پنجاب مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی کی کال پر ریاستی سطح کے اجلاس میں پنجاب کے 23 اضلاع، 75 تحصیلوں، تمام تحصیلوں اور دیہاتوں کے مسلم مذہبی، سماجی اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ شاہی امام پنجاب مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی قومی سربراہ مجلس احرار اسلام کی صدارت میں شام 7 بجے شروع ہونے والا یہ اہم اجلاس رات 9 بجے نماز عشاء کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے شاہی امام نے کہا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی لدھیانہ کی تاریخی جامع مسجد میں آپ کا اجتماع باہمی بھائی چارے کی زندہ مثال ہے، جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی اہم میٹنگ کا مقصد ریاست میں تمام مذاہب کے اتحاد کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ سب کی عزت نفس کا تحفظ کرنا ہے۔ شاہی امام نے کہا کہ ریاست کے مسلم بچوں کی تعلیم کو وسعت دینے کے لیے انقلابی اقدامات کرانے کی ضرورت ہے۔ نئے تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ مدارس کو بھی اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے مسلمانوں کے قبرستانوں سے متعلق سینکڑوں کیسز ابھی زیر التوا ہیں۔ پنجاب وقف بورڈ اور حکومت پنجاب ان کو جلد حل کرے۔ شاہی امام پنجاب نے کہا کہ پنجاب کی اکالی حکومت کے دور میں مسلم کاسٹ سرٹیفکیٹ پر لگائی گئی پابندی کو ہٹایا جانا چاہیے۔ اس موقع پر شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے اعلان کیا کہ لدھیانہ جامع مسجد کی جانب سے جلد ہی ایک ریاستی سطح کی مشاورتی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے، جس میں پنجاب کے تمام ضلعی اور تحصیلی اجلاسوں کے 2 مسلم نمائندے شامل ہوں گے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑا تجزیہ ہے کہ وقف بل دھوکہ دیں گے یہ بازیگر کھلاڑی۔ قاسم سید صاحب فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ صاف ہوتا جا رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اتحادی جماعتوں کو مرکزی حکومت کے کسی ایجنڈے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ ون نیشن ون الیکشن کا ایجنڈا ہو یا یکساں سول کوڈ۔ حتیٰ کہ وقف بورڈ میں ترمیم کے بل پر بھی بی جے پی کے اتحادی اس کی حمایت کریں گے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی بھوکال دکھانے کے بعد سب کا لب و لہجہ دھیما ہو گیا ہے۔ لوک جن شکتی پارٹی کے رہنما اور مرکزی وزیر چراغ پاسوان اب کسی بھی ایجنڈے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کریں گے۔ بی جے پی کی طرف سے ان کو 2 طرح سے پیغام دیا گیا ہے۔ پہلی خبر آئی کہ ان کی پارٹی کے 5 میں سے 3 ممبران بی جے پی سے رابطے میں ہیں۔ ان کی پارٹی پہلے بھی ٹوٹ چکی ہے۔ پچھلی لوک سبھا میں 6 میں سے 5 ممبران پارلیمنٹ نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس بار کہا جا رہا تھا کہ چراغ اور ان کے بہنوئی ارون بھارتی کو چھوڑ کر باقی 3 بی جے پی میں شامل ہوں گے۔ کسی طرح یہ معاملہ حل ہوا اور اسی دوران بہار ریاستی بی جے پی صدر دلیپ جیسوال چراغ کے چچا اور سابق مرکزی وزیر پشوپتی پارس کے گھر گئے اور ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد پارس دہلی آئے اور امت شاہ سے ملاقات کی۔ قابل ذکر ہے کہ چراغ اپنے چچا کے ساتھ 36 کا آنکڑا ہے، لہٰذا بی جے پی نے چراغ کو ان کی مدد کرنے کا اشارہ دے کر 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ پھر چراغ کی لو دھیمی ہو گئی۔ اسی طرح بہار میں بی جے پی کی بڑی حلیف جنتا دل یو ہے، جو پہلے ہی بی جے پی کے بیچ پر ہے۔ پارٹی کے سابق قومی صدر اور مرکزی وزیر للن سنگھ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وقف بورڈ بل کی حمایت کی۔ پارٹی لائن کے علاوہ آزاد لائن رکھنے والے قومی ترجمان کے سی تیاگی کو بھی گھر بٹھا دیا۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ جے ڈی یو کو اب بی جے پی سے کچھ اختلاف نہیں، مگر اس نے پارٹی کے بونے مسلم لیڈروں کو وقف بل پر اچھل کود کی اجازت دے دی ہے تاکہ مسلمانوں کو انگیج رکھا جائے۔ نائیڈو کی تشویش مرکز سے مالی مدد لینے اور جگن موہن کو ختم کرنے تک محدود ہے، اس لیے بی جے پی اپنے تمام ایجنڈے کو بہت آسانی سے نافذ کر دے گی۔ بیک وقت 3 ایجنڈوں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ بہت جلد مردم شماری شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ طے ہے کہ مردم شماری کے ساتھ حد بندی کا کام شروع ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی کووند کمیٹی کی طرف سے ون نیشن ون الیکشن کے لیے دی گئی تجاویز پر عمل ہوگا۔ کابینہ نے اسے پاس کر دیا۔ سرمائی اجلاس میں بل پیش ہوگا۔ نتیش کمار اور نائیڈو اس کی حمایت کر چکے ہیں۔ مرکزی حکومت کا دوسرا ایجنڈا وقف بورڈ بل ہے، جس پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں غور کیا جا رہا ہے، اور اب تک کی ملنے والی اطلاعات کے مطابق کسی اتحادی پارٹی کے ممبر نے وہاں تاحال کوئی سوال نہیں اٹھایا ہے، اس لیے کچھ ترامیم کے ساتھ وہ بھی اگلے اجلاس میں منظور کر لیا جائے گا۔ جبکہ اپوزیشن ممبران کا بھی کوئی سنجیدہ رول سامنے نہیں آیا ہے۔ جہاں تک یکساں سول کوڈ کا تعلق ہے، اس کا وقت مرکزی حکومت کو طے کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سیاسی
فوائد کے مطابق بی جے پی اپنا وقت طے کرے گی اور ہمیشہ کی طرح اس کے اتحادی تھوڑا سا شور مچا کر خاموش ہو جائیں گے۔ ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ سیاد خوش رہے اور باغباں بھی باہر شور مچائیں گے، اور جہاں قانون سازی کا عمل ہوتا ہے، یعنی کیبنٹ جو کسی قانون کا مسودہ پیش کرتی ہے، سرکاری اسکیمیں اور منصوبے نافذ کرنے کی منظوری دی جاتی ہے، اور پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے، وہاں سرکار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ وقف بل سے اتحادی جماعتوں کا نقصان کیا ہے اور وہ کیوں ان کی مخالفت کرے۔ ٹی ڈی پی یہ احسان جتاتے نہیں تھکتی کہ ہم نے اسے جے پی سی میں بھجوا دیا۔ آندھرا میں الیکشن ہو چکے ہیں، ان کو 5 سال تک ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا جے ڈی یو، جس میں نتیش کمار اکیلے فیصلہ ساز نہیں رہے۔ پارٹی کمان ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جس کا جھکاؤ بی جے پی کی طرف رہا ہے۔ حالیہ گھر واپسی میں بھی انہی کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ نتیش بوڑھے ہو گئے ہیں، کیسی تیاگی پہلے ہی ٹھکانے لگا دیے گئے ہیں۔ مسلمان سوچتا ہے ہمارے بغیر سرکار نہیں بنے گی، کیونکہ ان کے لیڈروں نے یہی گھول کر پلا رکھا ہے۔ سوچتے رہیے، سانپ نکل جائے گا، سب لاٹھی پیٹتے رہیں گے۔ دوسروں کے سہارے جیتنے کی امیدیں کبھی منزل تک نہیں پہنچاتی۔ جمہوریت میں ووٹ کے وزن کا بھاؤ ہوتا ہے جو شیئر مارکیٹ کی طرح گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا ووٹوں کے شیئر مارکیٹ میں بھاؤ گرا ہوا ہے۔ جب وہ مستحکم ہوگا، سارے مسائل دھیرے دھیرے حل ہوتے رہیں گے۔ وقف بل کی کمان بورڈ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اس نے اب تک یہ نہیں سوچا کہ اگر بل پاس ہو گیا تو کیا کریں گے۔ وہ تو کروڑوں ای میلز بھیجنے پر جشن کی کیفیت میں ہیں، جن کی تکنیکی اور قانونی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مایوسی کفر ہے، لیکن آئینہ ضرور دیکھتے رہیں۔ ہم بی جے پی کے اتحادیوں پر 100% تکیہ نہ کریں اور بھی متبادل ذہن میں رکھیں۔ وہیں دوسری جانب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی خوبصورت بات پوسٹ کی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کے آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لے، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ اسی طرح دنیا دارالاسباب ہے۔ اگر معاش کی تنگی سے فکر معاش ہو تو اس کو دنیا کی محبت نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا خدا سے غفلت کا نام ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑا بیان آیا ہے کہ راہل گاندھی کی زبان جلا دی جائے۔ انل بونڈے، بی جے پی کے رکن راجیہ سبھا انل بونڈے نے کہا ہے کہ کانگریس قائد راہل گاندھی کی زبان جلا دینی چاہیے، جس پر نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ مہا وکاس اکھاڑی قائدین بھڑک گئے۔ انل بونڈے برسر اقتدار شیو سینا کے رکن اسمبلی حلقہ بلڈانا سنجے گائیکواڑ کی طرف سے راہل گاندھی کی زبان کاٹنے والے کو 11 لاکھ روپے کا انعام دینے کے اعلان پر رد عمل ظاہر کر رہے تھے۔ گائیکواڑ کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے بونڈے نے کہا کہ راہل گاندھی کی زبان کاٹنے کے بجائے اسے چٹکا چرکا دینا چاہیے، کیونکہ اس شخص نے بیرون ملک اپنے وطن کی بے عزتی کی۔ بونڈے نے کہا کہ گائیکواڑ نے زبان کاٹ دینے کی جو بات کہی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے کوٹا کے تعلق سے جو کہا ہے وہ تکلیف دہ ہے۔ اگر کوئی بیرون ملک جا کر احمقوں کی طرح بات کرے تو اس کی زبان جلا دینی چاہیے۔ 2 دن قبل گائیکواڑ کے بیان پر بڑا تنازع پیدا ہوا تھا۔ برسر اقتدار مہایوتی کو شرمندگی اٹھانی پڑی تھی اور ریاست میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیر اعظم سے براہ راست یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ بی جے پی قائدین کو لگام دی جائے۔ مہا وکاس اکھاڑی میں شامل جماعتوں کانگریس، شیو سینا، یو بی ٹی اور این سی پی ایس پی قائد نے بی جے پی پر سخت تنقید کی تھی کہ وہ سارے ملک میں نفرت پھیلا رہی ہیں۔ کانگریس کے ترجمان اعلیٰ اتل لونڈے نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ ناتھورام گوڈسے موجود ہیں، لیکن اس بار وہ گاندھی کو ہلاک نہیں کر پائے گا، اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ شیو سینا یو بی ٹی ترجمان کیشور تیواری نے کہا کہ یہ بی جے پی کی ناپاک حکمت عملی ہے جو کسی بھی قیمت پر اپوزیشن کو خاموش کرنا چاہتی ہے۔ وہ راہل گاندھی کی زبان کو اس لیے نشانہ بنا رہی ہیں کہ وہ تمام بڑے مسائل پر جرأت مندی سے حکومت کو للکار رہے ہیں۔ قائد اپوزیشن کی حیثیت سے راہل گاندھی جواب دہی کا جو بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں، اس کا دنیا بھر میں اثر دیکھا جا رہا ہے۔ بی جے پی بوکھلا گئی ہے، وہ راہل گاندھی کے خلاف پرتشدد زبان استعمال کرنے پر اتر آئی ہے۔ یہ بدبختی کی بات ہے۔ وزیر اعظم کو شخصی طور پر اپنے آدمیوں کو روکنا چاہیے۔ ممبئی کے ایک سینئر کانگریس قائد نے کہا کہ کئی سال میں پہلی مرتبہ بی جے پی نے قائد اپوزیشن کی حقیقت طاقت کا مزہ چکھا ہے۔ اب وہ ان کا بڑھتا اثر و رسوخ روک نہیں پا رہی ہیں۔ وہ زبان کاٹنے یا جلانے کی دھمکیاں دے کر انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تیواری نے کہا کہ مہا وکاس اکھاڑی کارکن گائیکواڑ کے خلاف ایف آئی آر درج کرا چکے ہیں اور اب ایسی ہی ایف آئی آر بونڈے کے خلاف بھی درج کرائی جائے گی۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔